الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز دینی بھائیوں، الیکشن کا زمانہ چل رہا ہے۔ اس وقت میں کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں جو ووٹ کی کوئی اہمیت نہیں سمجھتے اور سیاست سے اپنے آپ کو بیزار سمجھتے ہیں۔ ان کا یہ خیال ہوتا ہے کہ سیاست یہ بہت بری چیز ہے، ہم جیسے اچھے لوگوں کو اس میں نہیں لگنا چاہیے۔ یہاں تک کہ بہت سے لوگ ووٹ ڈالتے بھی نہیں ہیں، نہ خود ڈالتے ہیں نہ اپنے گھر والوں کو ڈالنے دیتے ہیں۔ تو میرے عزیزو، آج کی اس مجلس میں انشاءاللہ میں یہی عرض کرنے کی کوشش کروں گا کہ سیاست اسلام کا حصہ ہے، ووٹ کی کیا اہمیت ہے، ووٹ ڈالنا چاہیے یا نہیں ڈالنا چاہیے، ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے۔ میرے محترم بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں دین عطا فرمایا، دین اسلام۔ اسلام انسان کی مکمل رہنمائی کرتا ہے۔ زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے، کوئی موڑ انسان کی زندگی میں ایسا نہیں ہے جہاں پر اسلام اس کی رہنمائی نہ کرتا ہو۔ ہر موقع پر اسلام کی رہنمائی ہمارے لیے، آپ کے لیے، ساری انسانیت کے لیے موجود ہے۔ چنانچہ سیاست سے متعلق بھی اسلام کے اندر رہنمائی موجود ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لے گئے، وہاں پر آپ نے اسلامی حکومت قائم کی، کچھ اصول اور ضابطے آپ نے مقرر کیے، وہاں کے رہنے والے غیر مسلموں سے آپ نے معاہدہ کیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سیاست سے متعلق بھی رہنمائی فرمائی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے، اس وقت دنیا کی حالت کیا تھی، عورتوں کے ساتھ کیسا سلوک ہوتا تھا، بیٹیوں کے ساتھ کیسا برتاؤ کیا جاتا تھا، مظلوموں، کمزوروں، بے کسوں کو کس طرح دبایا جاتا تھا، ان کو کچلا جاتا تھا، غریب لوگوں کے حقوق نہیں ملتے تھے، مزدوروں سے کام لے لیا جاتا تھا، ان کو مزدوری نہیں دی جاتی تھی۔ یہ اس وقت کے حالات تھے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نبی بنایا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ منورہ ہجرت فرما گئے، تو آپ نے اصول اور ضابطے بنائے، اسلامی سیاست قائم کی، جس کے نتیجے میں مظلوموں کو انصاف ملنے لگا، مجرموں کو سزا ملنے لگی، غریبوں کو ان کا حق ملنے لگا، بچوں کو، عورتوں کو، بیٹیوں کو ان کا مقام اور مرتبہ جو اللہ نے متعین فرمایا تھا وہ ملنے لگا۔
تمام انسانوں کو ان کے حقوق ملنے لگے۔ کس نتیجے میں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاسی حکمت کے نتیجے میں۔ تو جو آدمی یہ سمجھتے ہیں کہ سیاست اسلام سے الگ کوئی چیز ہے، یہ غلط خیال ہے۔ سیاست اسلام کا حصہ ہے، لیکن وہی سیاست جو اسلامی احکامات کے مطابق ہو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کی رہنمائی بھی فرمائی ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں کو الیکشن میں نہیں کھڑا ہونا چاہیے، حالانکہ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ مسلمان الیکشن میں کیوں نہیں کھڑا ہو سکتا؟ بالکل ہو سکتا ہے۔ مسلمان کے لیے الیکشن میں کھڑا ہونا ناجائز نہیں ہے، بالکل جائز ہے۔ ہاں، اس کا مقصد نیک ہونا چاہیے، وہ مظلوموں کو انصاف دلانے کے لیے ہو، مجرموں کو سزا دلانے کے لیے ہو، غریبوں کو، مزدوروں کو اور کمزور لوگوں کو ان کا حق دلوانے کے لیے ہو، قوم کی اور ملت کی خدمت کرنے کے لیے ہو، یہ اس کا جذبہ ہو، یہ اس کا مقصد ہو الیکشن میں کھڑا ہونے کا، تو ایک مسلمان کے لیے بھی بالکل جائز ہے۔ وہ کسی کے دباؤ میں آ کر کے غیر اسلامی کام نہ کرتا ہو، کسی کے کہنے پر کسی پر ظلم نہ کرتا ہو، تو بالکل الیکشن میں کھڑا ہو سکتا ہے۔ تو ایک مسلمان کے لیے بھی الیکشن میں کھڑا ہونا بالکل جائز ہے۔ بلکہ اس سے بھی آگے بڑھ کر لوگ اعتراض کرتے ہیں، اگر کوئی دیندار آدمی، کوئی عالم، کوئی حافظ، کوئی عالم دین اگر الیکشن میں کھڑا ہو جائے یا الیکشن میں شامل ہو جائے تو لوگ اس پر اعتراض کرتے ہیں کہ مسجد کا امام، مدرسے کا مدرس، یہ عالم حافظ، ان کو کیا ضرورت پڑی تھی سیاست میں آنے کی، الیکشن میں کھڑا ہونے کی؟ ان کو اس سے دور رہنا چاہیے، الگ رہنا چاہیے۔ تو ایسی بات وہی لوگ کرتے ہیں جو اسلام کو سمجھتے نہیں، جو دین کو سمجھتے نہیں ہیں، جو اسلامی تاریخ کو جانتے نہیں ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ کوئی آدمی اگر مسجد کا امام بن گیا تو اب وہ سیاست سے بالکل بے تعلق ہو جائے۔ کوئی آدمی اگر مدرسے میں پڑھ لیا، حافظ بن گیا، عالم بن گیا، قاری بن گیا، عالم دین بن گیا، تو اب وہ سیاست میں حصہ نہیں لے سکتا۔ یہ غلط فہمی ہے۔ کیا مسجد کا امام سیاست میں حصہ نہیں لے سکتا؟ بالکل لے سکتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی کے امام ہیں، 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کر رہے ہیں۔ مسجد کا امام ہی تو 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کر رہا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عثمان، حضرت علی، یہ جتنے بڑے بڑے خلیفہ ہمارے ہوئے، یہ سب کون تھے؟ مسجد کے امام تھے۔ یہ سب کون تھے؟ اسلام کی تعلیم دینے والے تھے، یہ سب دین کا علم رکھنے والے تھے۔ تو انہوں نے تو سیاست میں حصہ لیا۔ آج کل کے نئے مفتی پیدا ہو گئے، وہ کہتے ہیں کہ عالم بن گیا، حافظ بن گیا، قاری بن گیا، اب سیاست سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں۔ تو یہ ہماری اور آپ کی غلط فہمی ہے۔ وہ غلط فہمی یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اسلام الگ چیز ہے، سیاست الگ چیز ہے۔ سیاست کا اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں جس کے نتیجے میں یہ ساری باتیں ہماری زبان پر آ جاتی ہیں۔ تو اس غلط فہمی کو دور کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد مسئلہ یہ آتا ہے کہ ووٹ کیا چیز ہے، ووٹ کی شرعی حیثیت کیا ہے، ووٹ کی اہمیت کیا ہے، اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ علماء نے ووٹ کی 3 حیثیتیں بیان فرمائی ہیں۔ جو ہم ووٹ ڈالتے ہیں اس ووٹ کی 3 شرعی حیثیت ہے۔ نمبر 1، ووٹ ڈالنا یہ شہادت ہے، یعنی گواہی دینا۔ ہم گواہی دے رہے ہیں کہ جس آدمی کو میں نے ووٹ دیا ہے یہ آدمی اس پد کے لائق ہے، یہ آدمی اس کے قابل ہے۔
تو یہ ہم گواہی دے رہے ہیں، اور گواہی کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں کہ جھوٹی گواہی دینا بہت بڑا گناہ ہے۔ کوئی آدمی اس لائق نہ ہو، اس قابل نہ ہو، اور ہم اس کو ووٹ ڈال رہے ہیں، اس کا مطلب ہم جھوٹی گواہی دے رہے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک روایت میں فرمایا جھوٹی گواہی سے متعلق کہ 4 بڑے بڑے گناہ ہیں، جن میں سے ایک یہ بھی ہے جھوٹی گواہی دینا۔ تو جھوٹی گواہی دینا بہت بڑا گناہ ہے۔ ہم ووٹ ڈال رہے ہیں جس کے حق میں اس آدمی کے بارے میں ہم گواہی دے رہے ہیں کہ یہ آدمی اس عہدے کے، اس پد کے لائق ہے، اس کے قابل ہے، یہ اس ذمہ داری کو سنبھال سکتا ہے۔ تو اب ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم سچی گواہی دیں۔ اگر جھوٹی گواہی دیں گے تو ہم بہت بڑے گناہ کا ارتکاب کریں گے، اور اگر سچی گواہی کو ہم چھپائیں گے، بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ووٹ دیں گے ہی نہیں، کسی کو بھی نہیں دیں گے، اور ایسا ہوتا ہے بہت سے لوگ ووٹ ڈالتے نہیں ہیں، نہ اپنے گھر والوں کو ڈالنے دیتے ہیں۔ تو یہ بھی غلط بات ہے۔ جس طرح جھوٹی گواہی دینا گناہ ہے، اسی طریقے سے سچی گواہی کو چھپانا بھی گناہ ہے۔ جھوٹی گواہی دینا تو گناہ ہے، سمجھ میں آتا ہے، سچی گواہی کو چھپانا بھی گناہ ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، شہادت کو، گواہی کو چھپاؤ مت۔ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، جو آدمی گواہی چھپائے گا، سچی گواہی کے لیے بلایا جائے گا اور وہ سچی گواہی نہیں دے گا، چھپا لے گا، فرمایا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، اس کا دل گنہگار ہوگا۔ تو جھوٹی گواہی دینا بھی گناہ اور سچی گواہی کو چھپانا بھی گناہ۔ تو پہلی حیثیت جو ووٹ کی ہے وہ شہادت ہے، گواہی۔ ہم جس کو ووٹ ڈال رہے ہیں ہم اس کے حق میں گواہی دے رہے ہیں یہ آدمی اس پد کے لائق ہے، یہ اس کے قابل ہے، یہ اس ذمہ داری کو صحیح سے نبھا سکتا ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم گواہی دیں، بالکل سچی دیں، اسی آدمی کے بارے میں دیں جو اس کے لائق ہو۔ یہ پہلی حیثیت ہے ووٹ کی۔ دوسری حیثیت ووٹ کی ہے وکالت، کہ ہم جس آدمی کو ووٹ ڈال رہے ہیں ہم اس کو اپنا وکیل بنا رہے ہیں کہ یہ آدمی ہماری نمائندگی کرے گا، یہ آدمی ہماری ضرورتوں کو پورا کرے گا، یہ آدمی ہمارے علاقے کے، محلے کے، پنچایت کے مسائل کو حل کرے گا۔ ہم سب نے مل کر کے اس کو اپنا وکیل بنا دیا۔ ظاہر سی بات ہے جب آدمی کسی کو وکیل بناتا ہے تو اچھے آدمی کو بناتا ہے۔ ہمارا کوئی کیس ہو جائے عدالت میں تو ہم وکیل ڈھونڈتے ہیں، کیسا؟ اچھا وکیل، لائق وکیل، قابل وکیل ڈھونڈتے ہیں۔ یہ ایک پرسنل میٹر ہوتا ہے۔ اگر ہمارے اپنے کیس میں ہمارا وکیل لائق نہیں رہا، قابل نہیں ٹھہرا، تو نقصان کس کو ہوگا؟ صرف ہمیں ہوگا، ایک آدمی کو نقصان ہوگا۔ لیکن یہ اجتماعی مسئلہ ہے ووٹ ڈالنا۔ یہاں ہم جس آدمی کو وکیل بنا رہے ہیں وہ صرف ہمارا وکیل نہیں ہے، ہمارے گھر والوں کا وکیل نہیں ہے، بلکہ وہ پورے پنچایت کا وکیل بن رہا ہے، پورے علاقے کا وکیل بن رہا ہے، پورے گاؤں کا وکیل بن رہا ہے۔ اگر ہم نے یہاں صحیح آدمی کو وکیل نہیں بنایا تو اس کا نقصان ہمیں بھی ہوگا، ہمارے گھر والوں کو بھی ہوگا، اور ساتھ ساتھ پورے سماج کو ہوگا۔ تو یہ اجتماعی مسئلہ ہے۔ یہاں پر ہم جس آدمی کو وکیل بنائیں گے بہت سوچ سمجھ کر کے کہ وہ آدمی سماج کے لیے بھلا ہو، ہمارے لیے بھلا ہو، ہمارے بچوں کے لیے بھلا ہو۔ تو یہ دوسری حیثیت ہے ووٹ کی، وکالت۔ ہم جس آدمی کو ووٹ ڈال رہے ہیں ہم اس کو اپنا وکیل بنا رہے ہیں کہ یہ آدمی ہماری ضرورتوں کو پورا کرے گا۔ یہ دوسری حیثیت ہے ووٹ کی۔ تیسری حیثیت ووٹ کی ہے شفاعت، یعنی ہم جس آدمی کو ووٹ دے رہے ہیں ہم اس کے بارے میں سفارش کر رہے ہیں کہ یہ آدمی اس کے لائق ہے، اس کو یہ عہدہ، یہ پد ملنا چاہیے، اس کے ذمے یہ ذمہ داری ہونی چاہیے۔
یہ ہم اس کے بارے میں سفارش کر رہے ہیں۔ اور سفارش کے بارے میں قرآن کریم میں فرمایا وَمَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِّنْهَا، کہ جو آدمی اچھی سفارش کرے گا اس میں اس کا بھی حصہ ہوگا۔ وَمَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِّنْهَا، اور جو آدمی بری سفارش کرے گا تو اس کی ذمہ داری اس آدمی پر بھی ہوگی۔ مطلب کہ اگر ہم اچھی چیز کی سفارش کریں گے، اچھے آدمی کے بارے میں سفارش کریں گے، وہ آدمی عہدے پر آ کر کے اچھا کام کرے گا تو ہمیں بھی اس کا فائدہ ہوگا، ہمیں اس کا ثواب ملے گا، کیونکہ اس اچھائی کا ذریعہ ہم بھی بنے۔ اور اگر ہم نے غلط آدمی کو چن لیا، غلط آدمی کے بارے میں ہم نے سفارش کر دی، اب وہ آدمی عہدے پر آ کر اس پد پر بیٹھ کر غلط کام کرے گا، لوگوں کو نقصان پہنچائے گا، غریبوں کا حق مارے گا، تو اس میں ہمارا بھی گناہ ہوگا، کیونکہ اس کو چننے والے ہم ہی تھے۔ تو تیسری حیثیت جو ہے ووٹ کی، یہ شفاعت ہے۔ ہمیں سفارش کرنی ہے اچھے آدمی کی، لائق آدمی کی، قابل آدمی کی، جو ہمارے لیے بھلا، ہمارے بچوں کے لیے بھلا، پورے سماج اور پنچایت کے لیے بھلا ہو۔ تو یہ تین حیثیتیں ہیں ووٹ کی۔ پہلی حیثیت ہے شہادت، ہم گواہی دے رہے ہیں کہ جس آدمی کو ہم نے ووٹ دیا یہ آدمی اس عہدے کے لائق ہے، اس کے قابل ہے۔ دوسری حیثیت ہے وکالت کی، کہ جس آدمی کو ہم ووٹ ڈال رہے ہیں یہ آدمی ہمارے پورے پنچایت کا وکیل ہے، یہ ہماری ضرورتوں کو پورا کرے گا۔ تیسری حیثیت ہے ووٹ کی شفاعت، کہ ہم جس آدمی کو ووٹ ڈال رہے ہیں یہ آدمی اچھا ہے، قابل ہے، اس عہدے کے لائق ہے، لہٰذا ہم اس کی سفارش کرتے ہیں۔ تو ان تینوں حیثیتوں کو سامنے رکھ کر کے ہمیں اپنا ووٹ کرنا ہے۔ جس آدمی کو ہم ووٹ ڈالیں وہ اس کے لائق ہو، اس کے قابل ہو، اور وہ اس ذمہ داری کو نبھا سکتا ہو۔ ان چیزوں کو سامنے رکھ کر اگر ہم نے اپنا ووٹ ڈالا تو اس کا فائدہ ہمیں بھی ہوگا، ہمارے بچوں کو بھی ہوگا، پورے سماج اور پنچایت کو ہوگا۔ اور اگر ہم نے ووٹ ڈالتے ہوئے ان چیزوں کا خیال نہیں کیا، ہم نے دیکھا کہ یہ ہمارا رشتہ دار ہے، یہ ہمارا پڑوسی ہے، یہ ہمارا دوست ہے، یہ ہماری برادری کا ہے، یہ چیزیں دیکھ کر ہم نے ووٹ کر دیا، اور اس کے نتیجے میں کوئی غلط آدمی اس عہدے پر بیٹھ گیا تو اب وہ جتنے غلط کام کرے گا اس کے ذمہ دار ہم بھی ہوں گے۔ اور اگر ہم نے ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے اچھے آدمی کو ووٹ کیا، اچھے آدمی کو سپورٹ کیا، تو وہ اب جتنے اچھے کام کرے گا اس میں ہمارا بھی حصہ ہوگا، ہمیں بھی ثواب ملے گا۔ تو الیکشن کا زمانہ چل رہا ہے، آپ کے پاس، ہمارے پاس ہر آدمی آئے گا، ہر کینڈیڈیٹ آئے گا، ہر لیڈر اور نیتا آئے گا، اور وہ آپ کے سامنے آ کر کے بڑے بڑے وعدے کرے گا، اونچے اونچے خواب آپ کو دکھائے گا، اور آپ کو یہ یقین دلائے گا کہ آپ کی تمام ضرورتوں کو یہی آدمی پورا کر سکتا ہے۔ جتنے کینڈیڈیٹ ہیں وہ سب آپ کے پاس آئیں گے اور ایسا کہیں گے، لیکن ہمیں اور آپ کو بہکاوے میں نہیں آنا، ہمیں سوچ سمجھ کر کے اپنا ووٹ ڈالنا ہے، کیونکہ ایک ووٹ بہت قیمتی ہے، ایک ووٹ کا پاور بہت زیادہ ہے۔ اس ایک ووٹ کے ذریعے سے آپ کسی کو حکومت کے اعلیٰ عہدے پر بٹھا سکتے ہیں، اور اسی ایک ووٹ کے ذریعے آپ کسی آدمی کو حکومت سے، کرسی سے نیچے بھی اتار سکتے ہیں۔ تو یہ ووٹ کا پاور ہے، ہمیں اور آپ کو اپنے ووٹ کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے۔ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں بس ایک یہ قانونی ذمہ داری ہے، جا کر کے کہیں بھی ووٹ ڈال دیں گے، کہیں بھی بٹن دبا دیں گے۔ ایسا نہیں ہے، یہ ایک اجتماعی ذمہ داری ہے، قومی ذمہ داری ہے، شرعی ذمہ داری ہے۔ ووٹ ڈالنا ہر آدمی پر جو ووٹ ڈالنے کے لائق ہے واجب ہے، ضروری ہے اس کے لیے ووٹ ڈالنا۔ اگر ہم نے ووٹ نہیں ڈالا اور اس کے نتیجے میں ایک غلط آدمی عہدے پر بیٹھ گیا تو اب وہ جتنے غلط کام کرے گا ہم بھی اس کے ذمہ دار ہوں گے۔ اور اگر ہم نے ووٹ ڈال دیا، اس کے نتیجے میں ایک اچھا آدمی عہدے پر آ گیا، وہ جتنے اچھے کام کرے گا، لوگوں کو فائدہ پہنچائے گا، غریبوں کی مدد کرے گا، یتیموں کو، مزدوروں کو ان کا حق دلوائے گا،
تو اب اس کے اچھے کاموں میں ہمیں بھی ثواب ملے گا، اس میں ہمارا بھی فائدہ ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو بہت سوچ سمجھ کر کے اپنا ووٹ ڈالنا ہے، ووٹ کی حیثیت کو سمجھنا ہے، اور اس بات کو سمجھنا ہے کہ یہ صرف ایک قانونی ذمہ داری نہیں ہے، ایک شرعی ذمہ داری ہے، ایک ہمارا ملی فریضہ ہے، قومی فریضہ ہے۔ اگر ہم نے اس کو کوئی اہمیت نہیں دی اور ہم نے اس کو کچھ سمجھا نہیں تو اس کا نتیجہ ہمیں بھگتنا پڑے گا، اس کا نقصان ہمیں اور آپ کو ہی ہوگا۔ اور اگر آج سوچ سمجھ کر کے آپس میں مشورہ کر کے ہم نے کسی اچھے آدمی کو عہدے پر بٹھا دیا تو ہمارے بچوں کا مستقبل روشن ہوگا، ہمارے علاقے کی ضرورتیں پوری ہوں گی۔ تو ہمیں اور آپ کو ووٹ کرنا ہے، اس میں یہ ساری باتوں کا دھیان رکھنا ہے۔ ہم ان باتوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے اپنے علاقے کی ضرورت کو سامنے رکھتے ہوئے اچھے آدمی کو آگے لائیں، اچھے آدمی کو ووٹ کریں، اس کو سپورٹ کریں، تاکہ ہمارا بھی بھلا ہو، ہمارے بچوں کا بھی بھلا ہو، اور ہمارے علاقے کا بھی بھلا ہو، ہمارا علاقہ بھی ترقی کرے، اور پنچایت میں جس چیز کی ضرورت ہے وہ ضرورتیں پوری ہو سکے۔ یہ اسی وقت ہوگا جب ہم ذمہ داری کے ساتھ اس کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے اچھے آدمی کو آگے لائیں گے۔ اگر ہم نے صرف رشتہ داری کی بنیاد پر، جان پہچان کی بنیاد پر، دوستی کی بنیاد پر کسی آدمی کو ووٹ کر دیا، حالانکہ ہم جانتے ہیں وہ آدمی غلط ہے، ہم جانتے ہیں وہ آدمی پنچایت کا بھلا نہیں کر سکتا، لیکن پھر بھی ہم نے اس کو ووٹ دیا، تو اس کے غلط کاموں کے ہم بھی ذمہ دار ہوں گے۔ اور اگر اچھے آدمی کو سپورٹ کیا، ووٹ کیا، اور وہ اچھے کام کر رہا ہے تو ہمیں اور آپ کو بھی اس کا فائدہ ہوگا، اس میں ہمارا بھی حصہ ہوگا، اللہ کی طرف سے ہمیں بھی ثواب دیا جائے گا۔ اور آخری بات، کسی سے کچھ لے کر کے، پیسہ لے کر کے، سامان لے کر کے ووٹ دینا، یہ ایک تو انتہائی بدترین حرکت ہے، اس کے علاوہ شریعت کی روح سے بالکل حرام کام ہے۔ کسی سے پیسہ لے کر کے اپنے ووٹ کو بیچ دینا اور پیسہ لے کر کے ووٹ دینا، یہ بالکل حرام ہے، اس سے ہمیں اور آپ کو بچنا چاہیے۔ بہت سے لوگ آپ کے پاس آئیں گے کہ 10,000 لے لیجئے، کچھ آئیں گے کہ فلاں سامان لے لیجئے، کچھ آئیں گے کہ آپ کا وہ کام کرا دیں گے، بہت ساری اسکیمیں آپ کو مل سکتی ہے، بہت سارے آفرز آپ کو آئیں گے ابھی، لیکن ہمیں اور آپ کو ان باتوں کو سامنے رکھنا ہے کہ یہ صرف دنیاوی کام نہیں ہے، یہ ایک دینی ذمہ داری ہے۔ اگر ہم نے آج پیسے لے کر کے کسی غلط آدمی کو ووٹ کر دیا، سپورٹ کر دیا، تو وہ جتنے غلط کام کرے گا ہم بھی اس کے گنہگار ہوں گے۔ تو ہمیں اور آپ کو اس سے بچنا چاہیے، اور اچھے آدمیوں کو، لائق آدمیوں کو، قابل آدمیوں کو، جو ہمارے علاقے کی، پنچایت کی ضرورتوں کو پورا کر سکے اور غریبوں کے، مزدوروں کے، بیواؤں کے کام آ سکے، ان کے حقوق دلوا سکے، ایسے آدمی کو ہمیں آگے لانا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل سمجھ کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔